خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ وزراء اور امیر بیٹھے تھے کہ بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون رشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ نشے کے ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے، وہ خود پہل کرے، اور اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا جی ہاں حضور۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بہلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہارون نے آگے کہا کہ اب یہی شخص انگور کھا کے اور پانی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر؟ بہلول نے جواب دیا کہ محترم کوئی مذائقہ نہیں ہے، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ پھر آگے فرمایا کہ تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اب بہلول نے ہارون سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں؟ ہارون نے کہا کہ جی اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا کہ علی جان یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کے سر پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے سر پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون بولا کہ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ پھر بہلول بولا کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پہ ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول۔ ہارون ہنسا اور کہا کہ اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالی مقام اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اس طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کے برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد کے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا۔ لیکن وہاں سے ہٹنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک پڑ رہی تھی۔ بلاخر اس نے اپنے تھیلے کو کھولا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک کر کہا کہ کیوں مستنڈے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی باپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، فقیر نے کہا۔ وہ باپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا جس کی قیمت ادا کروں؟ بس ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گریبان ہی پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے گٹے نان بھائی سے اب کس طرح جان چھڑائی جائے۔ اتنے میں بہلول کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اس کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا تو وہ نان بھائی سے بولا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر باپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کے سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی، نان بھائی نے کہا۔ بالکل درست کہہ رہے ہو تم، بالکل صحیح۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر کر سکے نکالے اور وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پہ گراتا جاتا اور کہتا کہ نان بھائی یہ لے، پیسوں کی آواز پکڑ، یہ لے اپنے کھانے کی باپ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، یہ سکون کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ نان بھائی اپنے خفت مٹا کر بولا کہ یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے کی باپ اور خوشبو بیچے گا
तो इसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जा सकती है। बहलोल दाना हमेशा की तरह एक दिन हारून रशीद को नसीहत करने के लिए शाही महल में आए। अगरचे उन्हें मालूम था कि इस मगरूर अब्बासी खलीफे के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन आदत सी हो गई थी कि वो कभी कभार महल में आकर इशारों से खलीफे को समझाएं कि वो गलती पर है। हारून भी बहलोल की बातें सुनने का आदी हो चुका था। अगरचे वो चुभती हुई बातें करते थे और खलीफे के साथ गुस्ताखाना रवैया अख्तियार करते थे, उसके बावजूद भी हारून बहलोल की बातों को संजीदा नहीं लेता था। लेकिन अब की दफा बहलोल ने भारी महफिल में ऐसी हरकत की जिससे खलीफा बहुत नाराज हुआ यूं कि बहलोल दरबार में दाखिल हुआ तो देखा लोगों की एक बड़ी तादाद हारून के इर्द गिर्द बैठी हुई है। जिस तरफ बहलोल ने नजर दौड़ाई कहीं बैठने की जगह ही नजर नहीं आई। साथ ही उसने ये भी एहसास किया कि कोई शख्स उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ। वो थोड़ी देर तक खड़े होकर लोगों को तकते रहे। उसके बाद मुजमे को चीरते हुए सीधे तख्त की तरफ बढ़े और हारून के साथ तख्त पे बैठ गए। दरबार में बैठे हुए खुशामदी लोग चीखने चिल्लाने लगे कि ये कैसी हरकत है, यकीनन बहलोल दीवाना हो गया है। अभी तक किसी ने खलीफे की इस तरह से बेएहतरामी नहीं की थी। हारून लोगों की बातें सुनकर बहलोल की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन बहलोल टस से मिस नहीं हुआ। उनके लबों पर एक मुलायम मुस्कुराहट थी। गुस्से से हारून की जबान बंद थी। वो एहसास कर रहा था कि बहलोल ने इस हरकत के जरिए दूसरों के सामने उसकी तौहीन की है। सब लोग हैरान होकर खलीफे और बहलोल की तरफ देख रहे थे। हारून गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह बहलोल से अपनी जान छुड़ाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ बहलोल की तरफ देखकर बोला कि अब जब तुम तकलीफ करके हमसे मिलने आए ही हो तो तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। अगर तुम उसका जवाब दोगे तो हम तुम्हें 1000 दिनार इनाम में देंगे, लेकिन अगर तुम उसका जवाब नहीं दे सके तो हम हुक्म देंगे कि तुम्हारी मूछें और दाढ़ी मुंडवा कर तुम्हें एक गधे पर सवार करके गली कूचों और बाजारों में फिराया जाए। बहलोल समझ गए थे कि खलीफा इंतकाम पर उतर आया है, इसलिए उसकी तौहीन करते हुए बोले, मुझे तेरे दीनारों की तो जरूरत नहीं है, अलबत्ता एक शर्त के साथ तेरी पहेली बूझने के लिए तैयार हूं। हारून ने पूछा कि कैसी शर्त? बहलोल ने कहा कि इस शर्त पे कि तुम मक्खियों को हुक्म करो कि वो मुझे न सताए। हारून सर झुकाकर सोचने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो तवक्को कर रहा था कि मजमे से कोई शख्स बहलोल को जवाब दे दे, लेकिन सब दंग रह गए। मजबूरन हारून कहने लगे कि ये नामुमकिन है, इसलिए कि मक्खियां तो मेरा हुक्म नहीं मानती। बहलोल हकारत से हारून को देखते हुए बोला कि तुम कैसे बादशाह हो जो इन नाचीज मक्खियों के सामने आजिज हो। इस बात पे तमाम दरबारी कहकह लगाकर हंसने लगे। हारून गुस्से की आलम में ऐसी नजरों से दरबारियों की तरफ देखने लगा कि उसके रौब से सबके लबों की हंसी और मुस्कुराहट दूर हो गई और उनकी सांसें रुक गई। बहलोल ने अंदाजा लगाया कि उन्होंने हारून को हद से ज्यादा दूसरों के सामने रुस्वा किया है। उसके बाद बहलोल ने यह इरादा किया कि हारून की दिलजोई करे और उसके गुस्से को ठंडा करे। उन्होंने हारून से कहा कि अब अपनी पहेली पूछो, मैं किसी शर्त के बगैर उसको बूझने के लिए तैयार हूं। हारून ने कहा कि अगर तुम नहीं बता सके तो वही सजा दूंगा जो मैंने पहले कही थी। अब ये बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है और उसकी 12 शाखें हैं, उनमें से हर एक शाख पर 30 पत्ते हैं, उन पत्तों का एक रुख रोशन है और दूसरा काला है। बहलोल सोच में पड़ गए। उन्होंने बाज लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये कैसा अजीब सवाल है, बहलोल तो इसका जवाब नहीं दे पाएगा, इसे तो सजा मिलेगी। बेचारा बहलोल। खलीफा हारून रशीद फातहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले कि अगर पहली का जवाब नहीं दे सकते हो तो देर मत करो और सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसने कारिंदों को हुक्म दिया कि बहलोल की मूंछ और दाढ़ी मुंडवा कर गली कोचों और बाजारों में फहराएं। बहलोल खलीफा की बात काटते हुए बोला कि यह दरख्त साल है, 12 टहनियां उसके 12 महीने हैं और 30-30 पत्ते महीने के दिन हैं, जिनका उजला रुख दिन का और काला रुख रात का है। जवाब सुनकर मजमे में शाबाश शाबाश की आवाजें गूंजने लगी। सब खुश होकर बहलोल को दाद देने लगे, लेकिन हारून खामोश रहा। उनका मुंह लटक गया था और उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार नुमाया हो गए थे। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून एक नेक और पारसा औरत थी।
انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں، چنانچہ ان کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ان کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ دیوانے کی کوئی بے وقوفی ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ انہوں نے بہلول کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بہلول، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت پہ گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ بہلول، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ فقط 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر ان کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ وہ دعا لے کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، پھل و پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا ہی گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے ان کو روک دیا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ دربان نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے۔ جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا تم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی ہے۔ پھر اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج پھر میں اس دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول مل گیا تو میں بھی ایک گھر خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھ کر اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کس لیے؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے حق میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج چونکہ دیکھ کے آئے ہیں اس لیے اب اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی۔ بہلول دانا ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ بہلول، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہوں کہ ان کی صحبت مجھے تکلیف نہیں دیتی اور اگر ان سے دور رہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ پوچھنے والے نے دوبارہ کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس میں کمی کی دعا کریں۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، چاہے گندم کے 1 دانے کی قیمت 1 دینار ہی کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ پاک کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کریں، اور اللہ پر ہمارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق دے۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے تو مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کے کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ذرا بہلول کو تلاش کیجیے، ہمیں ان سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تکمیل کی۔
تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ جنید بغدادی جب بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو قاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتا ہے؟ جی ہاں، کوشش ضرور کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ بہلول نے پوچھا کہ اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسرے کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہوتے ہی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ کی طرف جھڑک دیا۔ پھر ان سے کہا کہ تم تو انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور یہ حال ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لے لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلے۔ بہلول ایک ویرانے تک پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں ہوں شیخ بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا کہ خیر، تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا کہ جی ہاں، جانتا تو ہوں، ہر ایک بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کیں تو بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ مجھے تو اس سے ابھی اور کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا کہ میاں، یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام چیز ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہوتا چلا جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا کہ جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی دنیاوی لگاؤ کی فضول قسم کی بات ہو تو خواہ تم کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہو، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے مجھ سے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتی ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔
ایک بار جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور، تجارت کی کون سی ایسی چیز خریدوں جس میں نفع ہو؟ بہلول نے فرمایا کہ کالا کپڑا خرید لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام کالا کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں پر فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا کہ جتنا ساری زندگی نہیں کمایا تھا، اور بہت ہی امیر و کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا کہ تربوزے لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے جتنے تربوزے تھے وہ خرید کے ذخیرہ کر لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے پھر ان کی ملاقات بہلول سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ جناب بہلول نے فرمایا کہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، جب گستاخی سے پوچھا تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔